میں آپ سے ایک ایسے وقت پر مخاطب ہوں جب پاکستان دو محاذوں پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور عوام کو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں قیامت خیز اضافے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر امن کے قیام کے لیے دن رات متحرک ہیں۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر ثالثی کی بھرپور اور پرخلوص کوششیں کر رہا ہے تاکہ خطہ اور برادر اسلامی ممالک تباہ کن جنگ اور اس کے منفی اثرات سے نجات پائیں اور اجتماعی مشاورت اور دانش مندی سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کی سفارتی کوششیں محض ایک بین الاقوامی سفارتی ذمہ داری نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت مسلمہ کے بہترین مفاد کے لیے ہیں۔ ہم سب ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے خواہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بطور مسلمان سب کے دل میں امن کی تمنا یکساں ہے۔ اسی تناظر میں نے متعدد مرتبہ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پوری محنت اور خلوص کے ساتھ ان کاوشوں میں مصروف عمل ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اس مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نہایت فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کاوشوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا اس وقت ایک غیر معمولی اور مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے، جہاں بڑی بڑی معیشتیں بے بسی کی خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وسائل کے انبار ہیں، آج وہ بھی شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستان پر اس معاشی بوجھ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر رکھی تھی، لہٰذا ہم نے فوری طور پر وہ فیصلے کیے جو ہرگز آسان نہیں تھے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص بجٹ میں 100 ارب روپے کی کٹوتی اور سادگی اور کفایت شعاری کی مہم سے ایک ایک پیسہ بچا کر اربوں روپے عام آدمی پر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے وقف کر دیے، تاکہ تاریخ کی اس مشکل گھڑی میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی حکومت عوام کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے حد المقدور وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت
अच्छी तरह आश्कारा हो चुकी होगी कि आज जब आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो हर एक लीटर के पीछे हुकूमत की बचत की पॉलिसियां और एहसास ज़िम्मेदारी की झलक मौजूद होती है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मजीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं, आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन आप इसे सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। इसी तरह डीजल की कीमत भी आज के दिन पाकिस्तान में 790 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत आपको डीजल सिर्फ 335 रुपए फी लीटर फराहम कर रही है, ताकि आप पर मजीद बोझ ना पड़े और आपकी मुश्किलात में मजीद इजाफा ना हो। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कीमतों के ये अदाद शुमार सुनने में, गुफ्तगू करने में शायद गिनती लगते हों, लेकिन हकीकत में मतवातर 3 हफ्तों के अंदर 125 अरब रुपए का ये तारीखी बोझ आपकी हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया है, ताकि आपके कंधे इस बोझ से ना झुकने पाएं और ये खतीर रकम आपकी फलाह के कई बड़े मंसूबों की तामीर के लिए इस्तेमाल हो सकती थी।